تو یہ پہلی ایکسٹریم میں نے بیان کی. اب دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام ابو الحسن علی السبکی المتوفا 756 ہجری ان کے بڑے جذباتی قسم کے فالوور ہیں. یہ دونوں لوگ ایک ہی وقت میں گزرے ہیں. امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے اور امام سبکی 756 ہجری میں فوت ہوئے. دونوں ایک زمانے میں اور ایک دوسرے کے صحیح دشمن. جس طرح آج ہمارے یہاں پہ بریلوی دیوبندی اختلافات اور دیوبندی اہل حدیث پائے جاتے ہیں نا, اس قسم کے اختلافات. لیکن دونوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں, کسی کو گالی گلوچ نہیں, بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا نام لکھتے ہیں اور احترام کے دائرے کے اندر اختلاف کرتے ہیں. ان کے جو جذباتی فالوورز ہیں بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ اور اہل تشیع کے بھی اس میں ہی شامل ہیں, ان کا ذاتی موقف یہ ہے, اور وہ بھی یہ اپنی طرف سے ایک امت کو امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ اصل میں اس شخص کا ہے جو قبر رسول پر حاضری دے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس نے قبر پر حاضری نہیں دی, چاہے اس بیچارے کی کوئی بھی مجبوری تھی, اس کا نہ حج قبول نہ عمرہ قبول. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک شریعت کے اندر بات انجیکٹ کر دی ہے. کوئی دلیل پوچھے تو کہنے کے جناب عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. یہ دلیل ہوگی. ان کے کتابوں سننے میں تو دلیل نہیں ہوگی کہ جو محبت کے لوگ ہیں وہ نمبر لے جائیں گے قیامت والے دن, اور جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی کتاب و سنت سے دلائل لیتے ہیں, انہوں نے تو اپنی عمر ہی ضائع کر دی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. ان کا یہ موقف ہے. اور پھر اس میں وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں جس کو میں اگر صحیح لفظ استعمال کروں گی, ان کی بریکیں پھر فیل ہو جاتی ہیں, اور پھر یہاں تک جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی خالصتاً نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی نیت نہ کی جائے. یعنی جو آپ نے فرمایا نا, اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, 1906 کے اندر 35 علماء دیوبند کے سگنیچرز کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے المحنت علی المفند, جس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر 71B کے اندر. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قبر رسول کی خالصتاً نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی نیت نہ کی جائے. پہلے اوپر حدیث لکھی کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم اس کا مطلب یہ لیں گے. اور پھر اس حد تک آگے گئے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں, المحنت کے الفاظ ہیں, اور یہی الفاظ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی, جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں, انہوں نے بھی لکھے کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک علی الاطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے, اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والعیاذ باللہ تعالی. اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑ دیا, دلیل کوئی نہیں. انشاءاللہ میں اس بات کا بھی محاسبہ آگے چل کر کروں گا. تو یہاں پر وہ پھر جذبات میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں, اور پھر انہوں نے دلیل کیا بنائی, ایک ضعیف روایت, ضعیف بھی نہیں بلکہ من گھڑت اور فیبریکیٹڈ روایت. اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص حج کرنے کو گیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کو نہ آیا تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی, یعنی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی, جو بندہ حج اور عمرے کے باوجود میری قبر پر نہ آیا. والعیاذ باللہ تعالی. یہ ٹیکنیکلی ہی مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے بات, آپ کے مزاج کے خلاف ہے. اصول محدثین پر تو مردود ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ روایت نقل کی ہے امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ نے الکامل کے اندر, اور وہ خود ہی الکامل فی ضعفاء میں لکھتے ہیں جلد 4 صفحہ 74 پر کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن نعمان. اس کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا چور تھا, چوری کرتا تھا حدیث کا چور. امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ یہ کذاب تھا, حدیثیں گھڑا کرتا تھا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے جس سے حدیثیں لینا چھوڑ دی ہیں, محمد بن نعمان. یہ ہے سٹیٹس اس روایت کا جس کو امام سبکی نے لکھا, اور پیچھے اپنے آنے والے فالوورز کو کہا کہ جناب یہ روایت پکڑ لو اور لگاؤ فتوے مسلمانوں کو, گستاخ رسول اور یہ وہ فتوے لگا کر ان کو اسلام سے خارج کرو. یہ خدمت ہے. پوری نیک نیتی کے ساتھ امام سبکی نے امت کے ساتھ یہ زیادتی کی. یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں, نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ یہ مزاج رسول کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ میرا اپنی طرف سے دعویٰ نہیں ہے. میں مزاج کے اوپر یہ بات کرنے لگا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزاج پہ. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سنن نبی داؤد میں حج والے چیپٹر میں آخری چیپٹر انہوں نے قبر رسول کی حاضری کا باندھا ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
2042 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگا لینا. یہ ہے مزاج. اور مجھ پر درود پڑھا کرو. تم دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. میری قبر پر میلہ مت لگانا, یعنی کوئی یہ درود کے لیے. اور وہاں یہی ہوتا ہے, لوگ بیچارے اتنی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹوں قبر رسول کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, اور پھر وہ درود کیا, پھر وہ اپنے اپنے کلمات اور چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سامنے, اور باقی لوگوں کو موقع نہیں دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی اس طرف, میری قبر پر میلہ نہ لگانا, کہیں بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ. الحمدللہ, یہ ہے مزاج. تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس نے میری قبر پہ حاضری نہ دی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. میں یہ بتاتا ہوں کہ بے وفائی کرنے والے کون ہیں, ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگا کر کے گئے ہیں کہ اصل میں بے وفا کون ہے, جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. کیا مطلب؟ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک بات کر رہے ہوں, سارے بزرگ دنیا کے ایک طرف کھڑے ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کہ اس بات کے پیچھے چل رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو میں نے ایکسپلینیشن کی ہے نا, یہ حدیث میں خود موجود ہے صحیح بخاری میں. یہ کرٹیکل ترین حدیث ہے, میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں, 7280, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا. یہ ہیں جفا کرنے والے. اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے اگلی حدیث امام بخاری لے کر آئے اسی چیپٹر میں, اور یہ چیپٹر کا نام ہی بڑا زبردست ہے, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. یہ اس چیپٹر کی حدیث ہے امام بخاری کی. یہ تھی 7280, اس سے اگلی ہے 7281. اس میں الفاظ ہیں محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے. یہ کتاب بھی الفرقان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان, حق اور باطل میں تمیز کرنے والی. اب مجھے بتائیں, جو شخص امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو اپنا رہنما اور اپنا مرشد اور اپنا امام تصور کر لیتا ہے, اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ اصل میں وہ ہے جفا کرنے والا, جس نے محمدی نسبت چھوڑ کر کسی نے اپنے آپ کو حنفی, کسی نے شافعی, کسی نے حنبلی, کسی نے جعفری, کسی نے فلاں 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 یہ نسبتیں لگا کر, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اس میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام جعفر الصادق رحمہم اللہ اجمعین, ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما, ان کا قصور نہیں ہے. ان کے نام پر یہ کام کیا گیا. جس طرح 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ, 2.25 ارب عیسائی اس دنیا میں, نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اسی طریقے سے ان اماموں کو ہم بلیم نہیں کرتے, ان کے نام پر جو گروہ بنائے گئے یہ ہیں اصل میں جفا کرنے والے.